درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 سے کر رہے ہیں. آپ حضرات سورہ برات کا جو پہلا درس ہوا تھا اس میں سن چکے ہیں کہ مشرک 4 قسم کے تھے. پہلی قسم کے مشرک وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو خود توڑ دیا. ان کا حکم تو یہ بیان کیا کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیرۃ العرب سے نکل جاؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. دوسری قسم کے مشرک وہ تھے جنہوں نے اپنے معاہدوں کی پاسداری کی، کسی قسم کی بے وفائی اور خیانت کا ارتکاب نہیں کیا. ان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ اپنے معاہدوں کو پورا کرو. تیسری قسم کے مشرک وہ تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہی نہیں. اور چوتھی قسم کے مشرک وہ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تو ہوا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی. ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ صرف 4 مہینے تک انہیں اجازت ہے اور 4 مہینے کے بعد ان کے ساتھ کسی معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. پھر وعدہ شکنی کرنے والے مشرکوں کے بارے میں آیت نمبر 5 میں حکم یہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ جنگ ہو جائے تو انہیں قتل کرو. ظاہر ہے کہ جنگ میں یہی کچھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، قیدی بنایا جاتا ہے، ایک دوسرے کا محاصرہ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی گھات میں بیٹھا جاتا ہے. تو یہی حکم دیا. اور آج جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 6، اس میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ کی درخواست کرے تو آپ اس کو پناہ دے دیں. اگر کوئی امن کی درخواست کرے تو اس کو امن دے دیں. حتیٰ یسمع کلام اللہ، جہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. پھر آپ اس کو ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں اسے امن حاصل ہو. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک آدمی مشرکوں میں سے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ ہم مشرکوں میں سے اگر کوئی شخص 4 مہینے گزرنے کے بعد محمد کے پاس آئے اللہ کا کلام یا کسی دوسری ضرورت کے لیے تو کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، جو امن لے کر آئے گا، جو پناہ کی درخواست کرے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
ثم ابلغه مأمنا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اس مدت کے گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی مشرک آپ کی خدمت میں آتا ہدایت کی بات سننے کے لیے یا کسی بادشاہ کا پیغام لے کر کسی بڑے کا سفیر بن کر اگر کوئی آتا تو آپ اسے پناہ دیتے تھے اور اس پر کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جیسا حدیبیہ میں ہوا۔ حدیبیہ میں کئی مشرک آئے آپ کی خدمت میں، عروہ بن مسعود تھا، مکرز بن حفص تھا، سہیل بن عمر تھا، یہ حضور کی خدمت میں آئے، مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود کسی مسلمان نے ان کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے گستاخ آئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تحفظ دیا، جیسے مسلمہ کذاب، یہ وہ شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس نے اپنے دو سفیر بھیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ آپ سے نبوت میں حصہ داری کا مطالبہ کیا۔ حضور نے ان سے پوچھا اتشہدان ان مسلمہ رسول اللہ، کیا تم دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اگر سفیروں کو اور قاصدوں کو امن دینے کا رواج نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا، لیکن چونکہ دستور یہ ہے کہ کسی ملک کا سفیر ہو، کسی بڑے کا کوئی قاصد ہو اور پیغام لے کر آیا ہو تو اس کو تحفظ دیا جائے، اس کو امن دیا جائے، لہذا فرمایا کہ تمہاری گستاخی کے باوجود میں تم پر تلوار نہیں اٹھاتا۔ چنانچہ یاد رکھیں کہ حنفیوں کے نزدیک اور شافعیوں کے نزدیک ایسے مشرک اور کافر کی حفاظت کرنا لازم ہے جو کسی دوسرے ملک سے امن لے کر آئے، پناہ لے کر آئے۔ اور آج کل جو امن کا طریقہ ہے، پناہ لینے کا طریقہ ہے، وہ ویزا لینا ہے۔ اگر کوئی حربی کافر بھی جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے وہ بھی ویزا لے کر آئے ہمارے ملک میں، اسلامی ملک میں، تو مسلمانوں کو اس پر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو وہ کافر ہیں جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، جن کو ذمہ کہا جاتا ہے، ان پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے تلوار اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ جو ذمہ پرامن طریقے سے اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اور وہ کافر جو ذمہ نہیں ہے، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، کافر ملک میں رہتے ہیں، وہ ہندوستان میں رہتے ہیں، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، کسی کافر ملک میں رہتے ہیں، لیکن وہ ویزا لے کر اور پناہ لے کر کسی بھی اسلامی ملک میں آئیں تو اسلام ان کے مال، ان کی جان، ان کی عزت و آبرو، ان کے نظریات کو تحفظ دیتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، کبھی چین کے انجینئروں کو اغوا کر لیا اور کبھی فلاں کو اغوا کر لیا، تو یاد رکھیے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ کی درخواست کرے تو آپ اس کو پناہ دے دیں حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے اور پھر اس کو ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں اسے امن حاصل ہو۔ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اکراہ کی اجازت نہیں ہے، ڈنڈے کے زور پر کسی سے کلمہ پڑھوانے کی اجازت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ اور جہاد جو تھا یا جہاد جو ہے تو جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہتھیار سے ڈرا کر کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا جائے، مسلمان ہونے پر مجبور کیا جائے، قطعاً نہیں، جہاد کا یہ مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ مجاہدین دشمنوں کے سامنے پہلی تجویز یہ پیش کرتے تھے کہ تم ایمان قبول کر لو دشمنوں کے سامنے، دوسری تجویز یہ پیش کرتے تھے اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اپنے مذہب پر رہو لیکن پر امن ذمہ بن کر رہو، شرارت نہ کرو۔ اور اگر یہ شکلی منظور نہیں تو پھر تیسرے مرحلے پر کہتے تھے کہ اگر تم یہ بھی نہیں مانتے تو پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہ تم کلمہ پڑھتے ہو، نہ تم پر امن طریقے سے پر امن ہمسائے کے طور پر رہنے کے لیے تیار ہو تو پھر تمہارے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ تو جو کافر پر امن طریقے سے رہیں، نہ ہماری روایات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، ہمارے نظریات کا مذاق اڑائیں، ہمارے دین کا مذاق اڑائیں، نہ ہماری کتاب کا مذاق اڑائیں، نہ ہمارے نبی کا مذاق اڑائیں، پر امن طریقے سے جو رہیں تو پھر ہمیں ان پر تلوار اٹھانے کی، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مشرکوں کے معاہدے کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے، ان کے معاہدے کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ پورا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس۔ دو قبیلوں کا ذکر آتا ہے تفسیروں میں، ایک بنو کنانہ اور ایک بنو زمرہ۔ یہ دو قبیلے ایسے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر اس معاہدے کی پاسداری کی۔ www.darsequran.com تو اللہ نے کہا تم بھی ان کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کرو۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک یہ تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے پر قائم رہیں تم بھی وعدے پر، معاہدے پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب غور کیجیے گا، یہاں ذکر ہو رہا ہے کس بات کا کہ اگر مشرک اپنے عہد پر قائم رہیں، اپنی زبان پر قائم رہیں، تو اے مسلمانوں تم بھی اپنی زبان پر، اپنے معاہدے پر قائم رہو۔ اور آخر میں اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے۔ آخر میں یہ فرمایا، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وعدہ پورا کرنا یہ بھی تقوی ہے، اگرچہ وعدہ مشرک کے ساتھ کیا گیا ہو، معاہدہ اگرچہ کافر کے ساتھ ہو، اس معاہدے کو پورا کرنا یہ بھی تقوی ہے۔ بہت سے دوست یہ سمجھتے کہ شاید صرف نماز پڑھنا تقوی ہے اور روزہ رکھنا تقوی ہے اور داڑھی رکھنا یہ تقوی ہے اور ذکر اذکار کرنا یہ تقوی ہے، اسی کو تقوی سمجھتے ہیں۔
याद रखिए कि अच्छे अखलाक ये भी तकवा है, और अच्छे अखलाक में से एक आला खुल्क वो जबान की पासदारी है। जो जबान किसी के साथ की गई, जो कौलो करार किसी के साथ किया गया, जो मुआहिदा किसी के साथ किया गया, इस्लाम का हुक्म ये कि उसको पूरा करो, अगर कि वो काफिर और मुशरिक ही क्यों ना हो। ये भी तकवा है। और आज हकीकत ये है कि हम मुसलमानों में से ये चीज उठी जा रही है। ईफाए अहद, अपनी जबान का लिहाज करना, अपने मुआहिदे को पूरा करना, ये चीज उठती जा रही है। वादा खिलाफी का आम रवाज है। कैफा वइन यज़हरू अलैकुम, अल्लाह फरमाते इन मुशरिकों के वादे का कैसे एतबार किया जाए, जबकि उनका हाल ये है कि अगर वो तुम पर गालिब आ जाएं तो ना रिश्तेदारी का लिहाज करते हैं, ना कौलो करार का लिहाज करते हैं। ये उन मुशरिकों के बारे में कहा गया जिनका हाल ये था कि अगर उन्हें मुसलमानों पर गलबा हासिल हो जाता तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं छोड़ते थे, दरेग नहीं करते थे। तो फरमाया कि जो लोग न रिश्तेदारी का लिहाज करते हैं, न वादों का लिहाज करते हैं, उनके मुआहिदे का कैसे एतबार हो। चुनाचे मुशरिकीन की तारीख और यहूदियों की तारीख अहद कितनी से भरी हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितने मुआहिदे उनके साथ हुए, उन्होंने उन मुआहिदों के खिलाफ किया। मुशरिकों ने भी खिलाफ किया, यहूदियों ने भी उसके खिलाफ किया। फरमाया कि युरज़ूनकुम बिअफ़वाहिहिम वताबा क़ुलूबुहुम, वो तुम्हें खुश करते हैं अपने मुंह की बातों से, जबकि उनके दिलों में इन मुआहिदों की कोई अहमियत नहीं। सिर्फ जबानी कलामी बात से वो तुम्हें खुश करते हैं, बातें करके तुम्हें खुश करते हैं, मगर ना उनके दिलों में इन मुआहिदात की कोई अहमियत नहीं। वअक्सरुहुम फासिकून, और उनमें से अक्सर फासिक और नाफरमान। आज भी अगर हम काफिरों का हाल देखें और यहूदो नसारा का हाल देखें तो वो मुसलमानों को सिर्फ जबानी कलामी बातों से खुश करने की कोशिश करते हैं, अमल उनका उसके खिलाफ। इश्तरो बि आयातिल्लाहि समनन कलीला, वो अल्लाह के अहकाम पर दुनिया के हकीर माल को तरजीह देते हैं। अल्लाह बता रहे उनके झूठ बोलने का सबब क्या है, उनकी अहद चिकनी का सबब क्या है। फरमाया कि सबब ये है कि वो माली मफादात को और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्मों के मुकाबले में तरजीह देते हैं। फसद्दू अन सबीली, फिर वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून, बहुत बुरी हरकत है जो वो करते हैं। दोबारा फरमाया ला यरकुबून फी मुमिनिन इल्लम वला ज़िम्मा, वो ईमान वालों के बारे में न किसी रिश्तेदारी का लिहाज करते हैं और न कौल और करार का लिहाज करते हैं। वउलाइका हुमुल मुक़्तदून, और वो हद से तजावुज़ करने वाले। आप देखें मुशरिकों ने जिन लोगों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया, वो उनके भाई थे, उनके बेटे थे, उनके रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने उन पर जुल्म और सितम ढाने में किसी रिश्तेदारी का लिहाज नहीं किया। तो फरमाया कि ये हद से तजावुज़ करने वाले हैं। फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतबुज़ ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, फरमाया कि अगर ये मुशरिक तौबा कर लें और नमाज कायम करें
اور زکات دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اگر 3 چیزیں ان کے اندر آ جائیں، توحید، توبہ کر رہے شرک سے توبہ، توحید آ جائے، نماز قائم کریں اور زکات دیں، تو پھر یہ مشرک تمہارے بھائی ہیں. یہاں سے مشرکین کے سامنے 2 راستے، 2 تجویزیں پیش کی جا رہی ہیں. پہلا راستہ یہ کہ تم شرک سے توبہ کر لو اور نماز قائم کرو اور زکات دو تو تم ہمارے بھائی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کسی فرد نے ایمان قبول کیا تو مسلمانوں نے اسے اپنا بھائی بنایا. اس کو بھائی بنانے میں کبھی پسو پیش نہیں کی، چاہے وہ چوڑا ہو، وہ چمار ہو، وہ بنگی ہو، وہ جمعدار ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، وہ مردار کھانے والا ہو، وہ بتوں کی پوجا کرنے والا. لیکن جب کسی نے ایمان قبول کیا تو مسلمانوں نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا. اور الحمدللہ مسلمانوں کے اندر بے شمار خرابیاں، لیکن الحمدللہ آج بھی اگر کوئی ایمان قبول کر لے تو مسلمان اس کو اپنا بھائی بنا لیتے. آج بھی ایسا ہے. ہندو اپنے ہم مذہب کمتر ذات والے ہندو کو اپنا بھائی نہیں بناتا، لیکن اگر کوئی ایمان قبول کر لے تو مسلمان اس کو اپنا بھائی بنا لیتا ہے اور نہیں دیکھتا کہ اس کی ذات کیا ہے یا ذات کیا تھی یا نظریات کیا تھے، نہیں دیکھتا. بلکہ حقیقت یہ کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کی اس کمزوری سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اسلام قبول نہیں کرتے، ڈرامہ کرتے، ڈرامہ بھیک مانگنے کے لیے. سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو دل سے ایمان قبول کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اور باقی اپنے آپ کو مسلمان بنا لیتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اسلام قبول کرنے کے نام پر بالکل ڈرامہ کرتے ہیں. ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. اس مسجد میں اعلان کیا میں نے اسلام قبول کیا ہے لہذا میرے لیے چندہ کیا جائے. اس مسجد میں چلے گئے میں نے اسلام قبول کر لیا میرے لیے چندہ کیا جائے. اب بھیک مانگنی شروع کر دی. ان سے پوچھا جائے اللہ کے بندو جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو کیا کرتے تھے؟ بتائیں گے محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور اب اسلام قبول کر لیا تو اب کیا؟ اب بھیک مانگتے. کیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو مسلمان بن گئے اب وہ محنت مزدوری نہ کرے بلکہ بھیک مانگ کر گزارا کرے؟ اسلام کی یہ تعلیم نہیں. بہت عرصہ پہلے میں نے ایک صاحب کا ایک کالم پڑھا، مزاحیہ لکھنے والے ہیں وہ، انہوں نے کالم لکھا جزاک اللہ کے نام، جزاک اللہ جزاک اللہ. انہوں نے لکھا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے یہ کلمہ بڑا سنا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. مسجد زیر تعمیر ہے کچھ دیتے جاؤ، جزاک اللہ. مدرسے کے یتیم غریب بچے ہیں ان کی مدد کرتے جاؤ، جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ مانگنے کے لیے جزاک اللہ. اور کہتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آ گئے چادر ہلاتے ہوئے، کہتے میری کچھ مدد کر دو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جزاک اللہ. میں نے کہا پہلے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا پہلے مزدوری کرتا تھا. اب کیوں نہیں کرتے؟ کہتے میں مسلمان ہو گیا ہوں، جزاک اللہ. تو بھائی اسلام یہ سکھاتا ہے؟ معاذ اللہ ایسے لوگ اسلام کو مذاق بناتے ہیں، ایک آڑ بناتے ہیں بھیک مانگنے کی، پیسہ بٹورنے کی. سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں، اس مسجد میں گئے اس مسجد میں گئے، اس کو دکھایا اس کو دکھایا، چندہ مانگا بھیک مانگا. اگر باقی تم نے اسلام قبول کیا ہے تو نو مسلم تو ہمارے جیسے
موروثی مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ایمان والا ہوتا ہے. اسے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں چاہیے. الحمدللہ ایسے ایسے نو مسلم ہماری تاریخ میں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر ان کی دعوت سے متاثر ہو کر ہزاروں نے ایمان قبول کر. ایسے لوگ ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی کا آپ نے نام سنا ہوگا. وہ بھی غیر مسلم تھے, اسلام قبول کیا اور پھر دنیا بھر میں حتیٰ کہ کعبے کے سائے میں حرم میں بیٹھ کر 12 سال تک قرآن کا درس کیا. تھے نو مسلم اور انہوں نے اسلام قبول کیا اپنے ایک ہم نام کی کتاب کو پڑھ کر. ان کے ایک ہم نام تھے, ان کا نام بھی تھا عبید اللہ. وہ بھی ہندو تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی تحفۃ الہند, پڑھنے کی کتاب. آپ کتاب پڑھیں آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہندو مذہب کیسا غلیظ ترین مذہب. اور لکھی کس نے؟ اس شخص نے جو پہلے خود ہندوؤں کا مذہبی پیشوا تھا اور اللہ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. اور اس نے جو کتاب لکھی تو اس کتاب کا نام رکھا تحفۃ الہند اور اپنا نام رکھا عبید اللہ. تو ان کی کتاب کو پڑھ کر حضرت سندھی نے ایمان قبول کیا تو انہوں نے بھی اپنا نام رکھا عبید اللہ. اب یہ لوگ تھے جو حقیقی ایمان قبول کرنے والے, دل کی گہرائی سے ایمان قبول کرنے والے. اور اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مشرک اور کافر اور ہندو اور سکھ اور کوئی مجوسی اسلام قبول کرے, سچے دل سے شرک سے توبہ کرے, نماز قائم کرے اور زکات دے, تو اے مسلمانوں یاد رکھو وہ تمہارا بھائی بنے. اب وہ بھائی انما المؤمنون اخوہ, ایمان والے سارے کے سارے بھائی ہیں, چاہے تو کالا ہو یا گورا, عربی ہو یا اجمی, مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں, امیر ہو یا غریب, بدصورت ہو یا خوبصورت, وہ سب بھائی ہیں. اور الحمدللہ ایسی مثالیں بھی بے شمار ہیں کہ مسلمانوں نے ایسے نو مسلموں کے نکاح میں اپنی بہنیں دی, اپنی بیٹیاں دی, جنہوں نے واقعی سچے دل سے ایمان قبول کر. بلکہ معزز لوگ. ابھی پچھلے دنوں 2 ہندو بچیوں نے اسلام قبول کیا, ماشاءاللہ ان کے بھی قبول ایمان کی داستان بڑی عجیب ہے. بڑا احساس کیا, بڑی قربانی حد کر دی انہوں نے, سچے دل سے ایمان قبول کیا اور پھر اپنے قبول ایمان کی داستان کو لکھا, چھوٹی سی کتاب کی شکل میں بیان کیا, لکھا کسی اور نے. وہ کتاب چھپی ہے خمیری مسلمان کے نام سے. تو اس کتاب کو پڑھ کر ایک بچی کے لیے رشتہ آیا سندھ کے ایک وڈیرے مسلمان کے بیٹے کا, جبکہ جب وہ ہندو تھی تو بالکل چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. وہ خود کہتی ہے ہم اس خاندان کو جانتی ہیں, ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے بڑے خاندان میں ہم جائیں گی بہو بن کر, کہ ہمارا تو چھوٹا خاندان تھا. لیکن ایمان قبول کر لیا تو ایک پکے اور سچے وڈیرے مسلمان نے اپنے بیٹے کے لیے ان کا رشتہ مانگ لیا, اور دوسری بہن کا رشتہ ایک جج نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا. وہ پہلے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر ہم ہندو رہتی تو اتنے بڑے خاندانوں میں ہمارے رشتے ہوتے, سوچ نہیں سکتی. لیکن ایمان قبول کیا تو بڑے بڑے خاندانوں میں ان کے لیے رشتے آنے. تو فرمایا کہ فَإِن تابوا, اگر یہ توبہ کریں, سچی توبہ, شرک سے توبہ, کفر سے توبہ, اور نماز قائم کریں اور زکات دیں, تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. غور کیجیے گا, اللہ پاک نے قرآن کریم میں اکثر نماز اور زکات دونوں کا اکٹھے ذکر کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ.
युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, युकीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़काता, अकाम अस्सलात व आत अज़्ज़काता। अक्सर अल्लाह पाक ने नमाज और ज़कात का इकट्ठे जिक्र किया है, यहाँ पर भी इकट्ठे जिक्र किया है। चुनांचे है इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हें अल्लाह ने नमाज और ज़कात दोनों का हुक्म दिया है। जो नमाज तो पढ़ता है मगर ज़कात नहीं देता, फरमाते हैं उसकी नमाज का भी एतबार नहीं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने तो बाद लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, तो हजरत अबू बकर ने उनके खिलाफ जिहाद किया और फरमाया कि मैं उस वक्त तक जिहाद करूंगा जब तक कि तुम जानवर की वो रस्सी भी नहीं दोगे जो हुजूर के जमाने में ज़कात में दिया करते। और फरमाया मैं तुम्हें ऐसी दो चीजों में फर्क नहीं करने दूंगा जिन दो चीजों को अल्लाह और उसके रसूल ने जमा किया। अल्लाह और उसके रसूल ने तो नमाज और ज़कात दोनों को जमा किया और तुम इन दोनों में फर्क करो। फरमाया कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम कहो हम नमाज तो पढ़ेंगे मगर ज़कात नहीं देंगे। और हकीकत यह है कि आज बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे जो न नमाज पढ़ते हैं न ज़कात देते है, नहीं ताल्लुक बस कलमे की हद तक इस्लाम से ताल्लुक, न नमाज न ज़कात। और ऐसे भी बेशुमार जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ज़कात नहीं देते। और फिर ऐसे भी हैं जो ज़कात देते तो हैं लेकिन पूरी नहीं देते। मैं बाज़ लोगों को देखता हूं वो कुछ न कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं और समझते हमने ज़कात दी, बस हो गया, हिसाब करते ही। हालांकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज़कात देनी चाहिए पूरा पूरा हिसाब कर। अगर किसी बंदे ने हमसे कर्ज लेना हो, अपना हक लेना हो, तो वो पूरा हिसाब करके एक एक रुपया वसूल करता है। हम ऐसे नहीं कहते लो भाई ये 1000 रुपया लो और जान छोड़ो, अब उसका बनता 2000 है तो हम 1000 देकर उसको कैसे राजी कर सकते हैं। लेकिन जहां अल्लाह का मामला आता है तो वहां हम पूरा हिसाब नहीं करते, कुछ न कुछ देकर समझते हैं कि हमने ज़कात दी। तो नमाज भी फर्ज और ज़कात भी फर्ज, और इन दोनों में फर्क करने की, तफरीक करने की इजाजत नहीं। और ये खुशखबरी भी सुन ले है कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, मन फारक़ दुनिया अलल इखलास लिल्लाह व इबादतिही ला युशरिकु बिही व अकाम अस्सलाता व आत अज़्ज़काता फारक़हा वल्लाहु राज़िन अन्हु। फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया से इस हाल में गया कि वो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करता था और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था और नमाज कायम करता था, ज़कात देता था, तो फरमाया कि वो दुनिया से इस हाल में जाएगा कि उसका अल्लाह उससे राजी, शिरक नहीं करता था और नमाज कायम करता था और ज़कात देता था। तो फरमाया कि दुनिया से जाएगा इस हाल में कि अल्लाह उससे राजी है। और भाइयों ज़कात के देने से कोई गरीब नहीं होता, ये हकीकत है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात देने वालों को अमीर होते हुए देखा है, मैंने एक भी ज़कात देने वाला गरीब होते नहीं देखा। ये हमारे नफ्स का धोखा है जो कहते हैं कि 100 में से 2.5 निकाल दोगे तो बच्चों का क्या बनेगा, तेरे बच्चों का क्या बनेगा। 100 में से 2.5 रुपए अगर तूने दे दिए तेरे बच्चों का क्या बनेगा। अजीब वसवसे पैदा करता है। अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह बरकत देता है। अल्लाहु अकबर। एक आलिम ने बताया कि उनके जानने वालों में या उनके रिश्तेदारों में
ایک صاحب ایسے تھے کہ جن پر زکوٰۃ نہیں تھی، صاحب نصاب نہیں تھی، زکوٰۃ فرض نہیں تھی ان پر، لیکن انہوں نے اس نیت سے فرض ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ دینی شروع کر دی کہ اللہ مجھے صاحب نصاب بنا۔ چنانچہ اللہ کی قدرت ایسے ہی ہوا، جس وقت زکوٰۃ دینی شروع کی وہ صاحب نصاب نہیں تھے، اور جب زکوٰۃ دینے لگے اللہ پاک نے ان کو صاحب نصاب بنا۔ تو اللہ برکت دیتا ہے، اللہ برکت دیتا ہے۔ اللہ کے حق کی ادائیگی میں بخل نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ مال کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ یہ مال تو نکل ہی جاتا ہے، ادھر نہیں تو ادھر اور ادھر نہیں تو ادھر۔ یہ ایسے ہی جیسے زور کا پانی ہو اور آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں تو وہ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مال کہیں نہ کہیں تو نکل ہی جائے گا۔ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، کسی بیماری میں نکل جائے گا، کسی حادثے میں نکل جائے گا، کسی ایکسیڈنٹ میں نکل جائے گا، مقدمے بازی میں نکل جائے گا، رشوت دینے میں نکل جائے گا، ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے گا، رسم و رواج میں چلا جائے گا، گندے لوگوں میں چلا جائے گا، نکل جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں جن کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے ایک مشرک سارے مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ توبہ، توبہ، شرک اور کفر سے توبہ، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور آگے اللہ فرماتے توبہ تو ہے، توبہ کا تو ہم نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر یہ مشرک توبہ قبول کر لیں تو خوش آمدید کہو، مرحبا مرحبا تم ہمارے بھائی ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ وعدے کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دے، وَاسْتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر تان کرے، دین پر تنقید کرے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر کفر کے سرداروں سے لڑو، ان سے قتال کرو۔ وعدے توڑ دیے، وعدے کا لحاظ نہیں، اور دین پر تان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دین میں عیب نکالتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، مسجد کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب تم ان کے ساتھ لڑو، فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کے ساتھ قتال کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو غیر مسلم اسلامی مملکت میں رہتا ہو اور پھر اسلام پر تنقید کرے اور اسلام کا مذاق اڑائے تو وہ سزا کا مستحق ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ یا کوئی غیر مسلم اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا تعزیر، اس کو کچھ نہ کچھ سزا دی جائے۔ انہم لا ایمان لہم، فرمایا کہ ان کی قسموں کا، ان کی باتوں کا، ان کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں، اور ان کے ساتھ قتال کیوں؟ لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ باز آ جائیں، باز آ جائیں۔ اگر باز آ جائیں پھر قتال نہیں، مگر میں ان کے ساتھ قتال ہے۔ تو جہاد کا مقصد نہ مال و دولت ہے، نہ ملک ہے، نہ شہرت ہے، نہ ذاتی انتقام ہے، بلکہ جہاد تو خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام۔ تو اگر مشرک شرک سے باز آ جائیں یا کم از کم اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے تو پھر اسلام ان کے ساتھ جنگ کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ www.darsequran.com الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تم ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کیوں نہیں کرتے
जिन्होंने अपने मुआहिदे तोड़ दिए, वहम्मू बिइखराज रसूल, और अल्लाह के नबी को मक्का से निकाल देने का इरादा कर लिया, वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, और छेड़छाड़ की इब्तिदा भी वही करते। 3 जुर्म बयान किए इन मुशरिकों को। पहला जुर्म उनका कि उन्होंने अपने मुआहिदे को तोड़ दिया। आप देखें, हुदैबिया के मकाम पर मुशरिकों ने मुसलमानों के साथ मुआहिदा किया था 10 साल के लिए, लेकिन अभी 2 साल भी पूरे न हुए कि उन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया। और मदीने में यहूदियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा किया और मुआहिदे को तोड़ दिया। तो पहला जुर्म तो उनका ये बयान किया कि ये मुआहिदे तोड़ते हैं। दूसरा जुर्म कि इन्होंने अल्लाह के नबी को वतन से बेवतन करने का इरादा किया। चुनांचे आप देखें, मुशरिकीन मक्का ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। और तीसरा जुर्म फरमाया कि ये छेड़छाड़ में और शरारत में इब्तिदा करते। मक्का के मुशरिकों ने भी शरारत में इब्तिदा की और मदीना के यहूदियों ने भी शरारत में इब्तिदा की। तो फरमाया कि ऐसे लोगों के साथ तुम क़िताल करो और इनसे डरो नहीं। अतख़शौनहुम, क्या तुम इनसे डरते हो? फल्लाहु अहक्कु अन तख़शौहु, अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम अल्लाह से डरो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, इनके साथ क़िताल करो, अल्लाह इनको तुम्हारे हाथों से सजा देगा। वयुख़ज़िहिम, और इनको रुसवा करेगा अल्लाह। वयंसुरकुम अलैहिम, और इनके खिलाफ अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वयश्फी सुदूर कौमिन मुमिनीन, और ईमान वालों के सीनों को अल्लाह ठंडा कर देगा। सुना ऐसे हुआ, अल्लाह ने ईमान वालों के सीने को ठंडा। बदर में 70 मुशरिक मारे, और मुशरिक भी बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े सुतून थे दुनिया शिरक, और वो मारे। तो आप बताइए, जो हज़रत बिलाल को नंगी रेत पर तड़पाते थे, जब हज़रत बिलाल ने उनकी तड़पती ही लाश को देखा होगा तो उनके सीने को ठंडक नहीं मिली? यही जालिम है जो कल मुझे तड़पाया करता था, आज खुद तड़प रहा है। और जिन्होंने हज़रत खुबाब और हज़रत खुबैब पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, जब उनकी बेगोरो कफन लाशें पड़ी हुई थी और मजलूमों ने देखा उनकी लाशों को, तो क्या उनके सीनों को ठंडक नहीं मिली होगी? तो अल्लाह कहते हैं तुम उठो, हरकत करो, अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह तुम्हारे हाथों से इनको सजा देगा, इनको जलील करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, और ईमान वालों के सीने को अल्लाह ठंडा कर देगा। मयुज़हिब गैज़ क़ुलूबिहिम, और उनके दिलों के गैज़ो गज़ब को अल्लाह खत्म कर देगा। एक वक्त था कि मुशरिक जब कमजोर मुसलमानों को देखते तो उनके दिल गैज़ो गज़ब से भर जाते, देखना दोबारा नहीं करते। ये कैसा शख्स है, मेरे सामने आ गया, काला कलोटा था, गरीब था, कमी था, ये मेरे सामने आ गया और ये कलमा पढ़ने वाला है, और मोहम्मद कहता है कि ये जन्नत में जाएगा और तुम दोज़ख में जाओगे। तो मुसलमानों को देखकर मुशरिकों के दिल में गैज़ो गज़ब का जोश उठता था। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इस जोश को खत्म कर दूंगा। चुनांचे ऐसे हुआ, जब मुशरिकों के बड़े बड़े सुतून मारे गए तो उनका गैज़ो गज़ब भी खत्म हो गया। अब मुसलमानों को देखकर उनकी आंखों से शरारे नहीं निकलते थे, उनके माथों पर बल नहीं पड़ते थे, गैज़ो गज़ब खत्म हो गया। मैं यतूबुल्लाहु अला मन यशा, और अल्लाह तौबा की तौफीक देगा जिसे चाहेगा। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह अलीम भी है, अल्लाह हकीम भी है। सुनाचे अल्लाह ने कई मुशरिकों को तौबा करने की तौफीक दी। कई मुशरिक, अबू सुफियान को देखो,
وہ تو جنگ احد میں مشرکوں کا سردار بن کر آیا تھا۔ خالد بن ولید کو دیکھیں، خالد بن ولید ہی تو تھا کہ جس کی تدبیر سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، لیکن اللہ نے ابو سفیان کو بھی توبہ کی توفیق دے دی اور اللہ نے خالد بن ولید کو بھی توبہ کی توفیق دے دی۔ تو فرمایا کہ اللہ توبہ کی توفیق دے گا کسے چاہے، اور اللہ علیم ہے، علم والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ آخری آیت فرمایا کہ ام حسبتم ان تترکوا، اے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے ہی، یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، تم نے کہہ دیا ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، تو بس ایسے ہی زبانی کلامی باتوں سے اللہ خوش ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں۔ ہم شعر و شاعری سے، ڈائلاگ سے، نعروں سے، باتوں سے، تقریروں سے ایک دوسرے کو خوش کر لیتے ہیں، اپنے لیڈروں کو بھی خوش کر لیتے ہیں۔ ادھر کے لیڈر ہم کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم ان کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو خوش کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو کوئی صرف باتوں سے خوش نہیں کر سکتا۔ صرف باتیں ہی باتیں، اندر کچھ نہ ہو، باتیں ہی باتیں ہوں، تو اس سے اللہ اور اس کے رسول خوش نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ دوسری جگہ آتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے ہی، صرف اس لیے کہ تم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، بس زبانی کلامی دعووں سے تم جنت کے مالک بن جاؤ گے؟ نہیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تک تو اللہ نے جانا ہی نہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو مجاہد ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے لیے نفس کے ساتھ، دشمن کے ساتھ ٹکر لینے والے ہیں، ابھی تک تو اللہ نے جانا ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ نے ان لوگوں کو بھی نہیں جانا جو اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا کسی دوسرے کو قلبی دوست نہیں بناتے۔ اللہ کہتے ہیں ابھی تک تو جانا ہی نہیں میں نے۔ دیکھیے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جب اللہ کہتا ہے میں نے جانا نہیں تو جاننے کی نفی یہ موجود ہونے کی نفی۔ اللہ جو کہتے ہیں نا میں نہیں جانتا کہ تم میں کوئی مجاہد ہے، میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہو، میں نہیں جانتا۔ جب اللہ کہے کہ میں نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ایسے ہے نہیں ہے، اگر ہوتے تو اللہ جانتا ہوتا، لیکن تم میں ایسے نہیں ہیں جو واقعی دین کے لیے مجاہدے کرنے والے ہوں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا کسی اور کو قلبی دوست نہ بناتے ہوں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دین کا سچا مجاہد اور اللہ اور اس کے رسول کا سچا محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا رب یہ درس و تدریس، یہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ کہنے والے کے لیے بھی
اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے اور سننے والوں کے لیے بھی اسے ذخیرہ آخرت بنا دے. یا اللہ یا اللہ یا رب العالمین، ہمیں پورا قرآن اسی طریقے سے درس میں سننے سنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور آپ کی کتاب کے ایک ایک حکم پر، ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، آنکھوں کا نور بنا دیجیے، غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دیجیے، زندگی کا امام بنا دیجیے، قبر کا ساتھی بنا دیجیے گا اور حشر کا سفارشی بنا دیجیے گا. یا اللہ، قرآن کریم کی برکت سے ہمارے سارے مسائل حل فرما دیجیے، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے. اے اللہ، گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے، گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے، نیکی کا کرنا آسان کر دیجیے. اللہ آسان کر دیجیے. میرے اللہ، ہمارا دل، دماغ، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، پورا جسم آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ، ہمارے جسم اور جان کو اپنی عبادت اور اطاعت میں استعمال کر لیجیے، اور اے اللہ، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دیجیے. جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما دیجیے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمت. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com